بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستانی امریکن نیوز چینل کے ساتھ نیو یارک سے کیسر مصطفیٰ بھٹا، پروگرام کیسر مصطفیٰ کے ساتھ سچ جانیے۔ پاکستانی امریکن نیوز چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور پاکستانی امریکن نیوز چینل کا ممبر بننے کے لیے، تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے تھینکس پر کلک کریں، فالو کریں اور ممبر بنیں۔ پاکستانی نژاد صادق خان ریکارڈ تیسری بار میئر لندن منتخب، ان کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ لندن کے پہلے پاکستانی نژاد مسلم میئر صادق خان نے ریکارڈ تیسری بار میئر کے انتخابات میں کامیابی حاصل کی ہے۔ گزشتہ روز انہیں جو بدترین خوف ہو سکتا تھا وہ پورا نہیں ہوا۔ ہر چند کے لندن کے مضافاتی علاقوں میں ٹوری یعنی کنزرویٹو کا زور بڑا تھا، تاہم انہوں نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ مسٹر خان کی جیت کا مارجن 2,75,000 ووٹوں کا تھا اور انہیں کل ووٹ کا 44% حصہ ملا ہے، جو کہ سن 2016 میں پہلی بار حاصل کردہ کامیابی کے برابر رہا۔ اس جیت کے باوجود ان کی فتح کی تقریر میں تلخی تھی، جس میں انہوں نے اپنے ٹوری مخالف کی مسلسل بے روک ٹوک منفی مہم کی مذمت کی۔ ایسا لگتا ہے کہ اس منفی مہم کا الٹا اثر پڑا ہے۔ اس انتخابات کے بارے میں لندن کے بعض میڈیا کی جانب سے یہ تنقید کی گئی کہ یہ بے جان انتخاب ہے اور اس میں کوئی جوش و خروش نہیں، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مسٹر خان کی سیفٹی فرسٹ حکمت عملی کام کر گئی۔ جہاں ایک طرف ان کے محفوظ، منصفانہ اور سرسبز دارالحکومت کے وعدے نے ان کے اپنے خامیوں کو ووٹ ڈالنے کی جانب راغب کیا، وہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ گرین اور لبرل ڈیموکریٹ ووٹروں کو بھی اپنی حمایت میں راغب کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ لگتا ہے لوگوں نے اپنے جھکاؤ کے برخلاف لیبر پارٹی کے امیدوار مسٹر خان کو ووٹ کیا۔ جنوب مغربی لندن میں یہ واضح طور پر نظر آیا، جہاں لب ڈیمز نے اپنی پہلی حلقہ اسمبلی کی نشست جیتی، لیکن مسٹر خان نے آرام سے مزحال کو ووٹوں کے معاملے میں پیچھے چھوڑ دیا۔ واضح رہے کہ مزسوزین بال کنزرویٹو پارٹی کی امیدوار تھی اور پہلے کے مقابلے میں اس پارٹی کو 2% کم ووٹ ملے۔ صادق خان کے ووٹوں کا فیصد، جس میں پہلے سے اضافہ دیکھا جا سکتا ہے، ایک مہم کے بعد لیبر کیمپ میں راحت تھی، کیونکہ مسٹر خان کے لیے اپنے ریکارڈ کا دفاع کرنا آسان نہیں تھا۔ پولنگ کے دن سے ایک ہفتے قبل شائع ہونے والی سرکاری اعداد و شمار میں بتایا گیا تھا کہ گزشتہ سال دارالحکومت لندن میں چاقو کے حملے والے جرائم میں 20% اضافہ ہوا ہے، جبکہ 8 سالوں میں بھی اس میں خاطر خواہ اضافہ دیکھا گیا ہے۔ پھر پولنگ کے دن سے 48 گھنٹے سے ہینالز میں تلوار کے حملے میں ہلاک ہونے والے 14 سالہ ڈینیل انجورین کی موت پر بڑے پیمانے پر غم و غصہ تھا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس واقعے کا الیکشن پر اثر پڑ سکتا ہے۔ زیادہ محفوظ شہر کے علاوہ دوسرے وعدوں میں مسٹر خان نے رواں دہائی کے آخر تک 40,000 نئے کونسل گھر تعمیر کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ یہ وعدہ اگلے 4 سالہ میئر کی مدت کے اختتام تک ہی محدود نہیں ہے۔ ان کی مرکزی خوردہ پیشکش کے ساتھ ایک بڑی قیمت کا ٹیگ لگا ہوا ہے۔ حکومت پہلے ہی پرائمری اسکول کے زیادہ تر طلبہ کے مفت اسکول لنچ کے لیے فنڈز فراہم کرتی ہے، لیکن مسٹر خان کی جانب سے اس میں 7 سے 11 سال کی عمر کے بچوں کے شامل کرنے سے اخراجات میں مزید اضافہ ہوگا اور اگلے 4 سال میں اس پر تقریباً 1 ارب برطانوی پاؤنڈ کا خرچ آئے گا۔
انہوں نے رواں سال بہت سے ٹرانسپورٹ کرایوں کو بھی منجمد کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے، حالانکہ اس کو آگے جاری رکھنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ رائے دہندگان نے بظاہر ان کے مخالفین کی اس کوشش کو مسترد کر دیا کہ قبل از وقت انتخابات ان کی ایک غیر ذمہ دارانہ چال تھی۔